الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کورس کے کلاس 5 میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دنیا کے سب سے افضل انسان کی سیرت کے بارے میں سننا، پڑھنا اور اسٹڈی کرنا سب سے بہتر کام ہوگا جس میں ہم مشغول ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ایک اللہ کی طرف بلانے کا، اور آپ نے کھلے عام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو کیا ہوا؟ قریش مکہ نے اس دین کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی، اس ارادے سے کہ یہ دعوت مٹ جائے، اس دعوت کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ لیکن اس وقت قریش کے ان فقیروں کو کیا پتہ تھا کہ یہ دعوت مٹنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ مٹانے کے لیے آئی ہے، دنیا پہ غلبہ پانے کے لیے آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر، تمام نظریات پر اسے غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ گویا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسلام کو مٹا دوں گا، وہ مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن قیامت کے دن تک اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قریش کی جو سازش تھی اسلام کو مٹانے کے حوالے سے، انہوں نے جو حربے استعمال کیے، ان حربوں کو ہم جان چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حربہ ان کا یہ تھا کہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے اپنے بھتیجے کو کہ اس کام سے رک جائیں، لیکن ابو طالب نے نرم گفتگو کی اور لوٹا دیا ان کو، گویا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ دوسرا حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے، اسلام لانے والوں کا مذاق اڑایا، ان کو حقارت سے دیکھتے، تچھ نظر سے دیکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، عجیب عجیب طرح کی باتیں بنا کر کے پیش کرتے، اور کبھی کمزور مسلمانوں پہ طنز کرتے ہوئے کہتے کہ یہ دیکھو زمین کے بادشاہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں کے بیچ تھے، آپ انسانوں کے جیسے دل رکھتے تھے، آپ کو یہ باتیں سن کر کے سخت تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اللہ نے تسلی دی، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ مذاق کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے معاملے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ ان سب کے حوالے سے کافی ہو گیا، اور جو کفر کے چیلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قریش آپ کی امانت کی قسمیں کھاتے تھے، آپ کی سچائی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنے لگے۔ جی ہاں، یہی دنیا کی ریت ہے کہ سماج کے غلط رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھائیں تو دنیا والے آپ پہ زیادتی کریں گے، دنیا والے آپ پہ پتھر پھینکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حربے کی ایک ترکیب یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو شور اور ہنگامہ مچانا شروع کیا،
وہ کہتے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوں تو تم خوب شور کرو، ہنگامہ کرو، چلاؤ، تاکہ کوئی ان کی بات نہ سن سکے۔ ان کا حربہ ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے سودے بازی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کفر کے حوالے سے سمجھوتا نہیں۔ ان کا ایک حربہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی، آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں تلے بچھا دیں گے، بس یہ کام چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک حربہ یہ بھی اپنایا کہ مختلف قصے اور کہانیوں میں ان لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کی جو اسلام کا پیغام سننے کی کوشش کرتے تھے۔ قریش کا ایک بدبخت نضر بن حارث تھا جو حیرہ اور شام گیا، وہاں سے لوگ کہانیاں اور رستم اور سکندر کے قصے خرید کر لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہوتے، ان کے پاس یہ قصے سناتا، یہ لوگ کہانیاں لے کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بلکہ باضابطہ اس نے کچھ لونڈیاں خرید رکھا تھا، جس کسی کے بارے میں سنتا کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہے، لونڈیوں کو اس کے پاس لے جاتا اور اس سے تاکید کرتا کہ اسے اپنی محبت میں پھانس کر رکھو، اسے خوب کھلاؤ پلاؤ، گانے سناؤ اور اس کا دل بہلاؤ، یہاں تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے۔ ایسی نازیبا حرکتیں کی اسلام سے روکنے کے لیے قریش نے، اسلام کے دشمنوں نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک حربہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ کہا کہ قرآن کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں۔ وہ کہتے کہ محمد اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے تھے، اپنی طرف سے بنا کر کے یہ کتاب پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک شیطان ہے جو ان کو سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں اور بکواس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی انہونی باتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دماغ کے اعتبار سے بہت پختہ ہیں، بہت سچے ہیں، بہت امانت دار ہیں، لیکن لوگوں کو ایک اللہ سے دور کرنا تھا، اس کے لیے ان کو تو کچھ نہ کچھ بات بنانی ہی تھی۔ جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے آخری کام یہ کیا کہ صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کا نشانہ بنایا، جسمانی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے انہوں نے تکلیف پہنچائی جسمانی طور پر، ہم پچھلے کلاس میں یہ بھی بتا چکے ہیں۔ آج ہم صحابہ کرام کو انہوں نے کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائیں، ان کے کچھ قصے سنیں گے تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو سکے۔ پیارے بھائیو، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے راستے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے طرح طرح کی تکلیفیں جھیلی ہیں، ایسی تکلیفیں کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پھٹنے لگتا ہے۔ آئیے ذرا ان تکلیفوں کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ میرے بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ ان کے گلے میں امیہ بن خلف رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا ہے جو انہیں جانوروں کے جیسے کھینچتے پھرتے ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں، جی ہاں یہی دھوپ جس کا احساس ہمیں اے سی سے نکلنے کے بعد گلف ممالک میں ہوتا ہے، ایسی ہی دھوپ میں جا کر جلتی ریت پر یا پتھر پر سلا دیتا تھا اور سینے پر
بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ ہل بھی نہ سکے۔ پھر کیا کہتا کہ یا تو محمد کا انکار کر یا اسی حالت میں مر جا۔ لیکن بلال ہیں کہ زبان سے لفظ نکلتا ہے تو صرف ایک لفظ احد، احد، اللہ ایک ہے، ہم توحید کے متوالے ہیں، ہم توحید کے شیدائی ہیں، اور بس۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے ماں باپ کو ابتح میں لے جایا جاتا تھا، ان سب کو چلچلاتی دھوپ میں تپایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پھٹنے لگتا ہے، لیکن زبان پر یہی الفاظ آتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کے پریوار والوں صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ عذاب کتاب نہ لا کر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چل بستے ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سمیہ، کمبخت ابو جہل آپ کی شرمگاہ میں نیزہ مارتا ہے، جس سے اسلام کی پہلی شہیدہ کہلاتی ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ والد بھی تکلیف سہتے سہتے گزر گئے، والدہ بھی اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، تو سخت گرمی کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا دیا جاتا، کبھی سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ان کو ڈبویا جاتا۔ ایک دن انہوں نے ان کے مطلب کی بات کہہ دی، دل مطمئن تھا، لیکن جب تکلیف سخت ہوئی اور انہوں نے مجبور کیا کلمہ کفر کہنے کے لیے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ کفر آ گیا، فوراً احساس ہوا، گھبرا گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہماری زبان پر کلمہ کفر آ گیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے یہ آیت کریمہ اتار دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اے عمار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا محبوب ہے جسے کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا ہو، لیکن دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا ایمان پکا ہے، اور اگر ایسی نوبت آئے تو کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دل میں ایمان رکھتے ہیں لیکن جان کا خطرہ ہے، تو وہ زبان پر اگر کلمہ کفر آ گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے اسلام متاثر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ کبھی دہکتے ہوئے لوہے سے انہیں داغا جاتا ہے، دہکتے ہوئے لوہے سے داغا جاتا ہے، کبھی جلتے ہوئے کوئلے پر جو جل رہا ہوتا اس کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، کنی کے اوپر؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ان کو اس قدر مارا جاتا ہے، اس قدر مارا جاتا ہے کہ عقل کھو دیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کو بھی پیر میں لوہے کی زنجیریں پہنا کر کے دوپہر کی دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور تپتے پتھر پر یا ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی دیر تک ان کو اس تکلیف سے دوچار کیا جاتا کہ عقل کھو دیتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے مہماگی قیمت دے کر ان غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا۔ محترم بھائیوں، ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جو امیر تھے، لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو بھی مکہ کے ظالموں نے ستایا اور پریشان کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہیں، لیکن مدینہ میں مالدار ہو چکے تھے،
ان کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ عقل کھو گئے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا کھجور سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، پھر نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا تھا اور ان کے نتنوں میں ڈالتا تھا، اس طریقے سے ستاتا تھا، عذاب دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز و نعم میں پلے تھے، بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ جب وہ نکلتے تو ان کے بدن سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہر نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا، بھوک اور سختی کی وجہ سے بالکل وہ سوکھ گئے تھے، لیکن اسلام پر ڈٹے رہے، ایمان کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر پیغام ہے ہمارے لیے کہ اسلام کے راستے میں کتنی بھی تکلیف آئے لیکن وہ ساری تکلیف برداشت کریں گے، کیونکہ ہم بہت بڑے دھنی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ایمان کے سامنے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، اسی لیے صحابہ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے، اور ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو مشرکین نے ایک دن اتنا مارا کہ چہرہ کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے، دن بھر بے ہوش رہے۔ رات میں جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جانتے ہیں کن کا نام لیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں، تب ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سوال ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ عام ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ صحابہ تھے اور ان کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اتنی ساری تکلیف سے دوچار کیے جا رہے ہیں۔ یہیں پر ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ ہم عام طور پر جو پریشان ہو جاتے ہیں نا تکلیف میں، نہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، ان کے بیچ میں صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیف سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں کر پا رہے۔ اللہ کی مدد وقتی طور پر نہیں آ رہی ہے، لیکن بعد میں مدد آئی۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کو آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے پہ لگ جاتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے، کیونکہ اگر سونا کو تپایا نہ جائے تو کھرے اور کھوٹے میں تمیز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تپاتا ہے تاکہ ان کی شان کو بلند کرے، ان کی درجہ کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے ہیں، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کو آزما چکے ہیں، لہذا اللہ ان کو دیکھ کر رکھ کے رہے گا کہ ایمان کے دعوے میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں ایمان والوں پر، پریشانیوں سے دوچار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، لیکن آزمائش کے بعد درجہ اونچا ہوتا ہے۔ لعلہ خیر، اس آزمائش میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ظاہر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان پر جمے رہنے کا سیکریٹ کیا تھا، راز کیا تھا۔
پہلے نمبر پر صحابہ جو اتنی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ پہلا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور دین پر کامل یقین تھا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی محبت اور آخرت کے انعام کا یقین اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ ان کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہیچ تھی، معمولی تھی، ان کو کوئی اہمیت وہ نہیں دیتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ تکلیف جو ہے نا وقتی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے، اور اس کا بدلہ جنت ہے جو دائمی نعمت ہے۔ اس لیے انہوں نے اس تکلیف کو بہت آسانی سے برداشت کر لیا۔ دوسرے نمبر پر ان کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیچ ہونا ان کے لیے سب سے بڑی ڈھارس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کے اخلاق کو اور ان کے ارادے کو فولاد بنا دیا تھا، چٹان بنا دیا تھا، مضبوط بنا دیا تھا۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ ساری تکلیف بھول جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق ہے اور حق کے راستے میں اللہ ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے حق کی سچائی کا مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے معجزات دیکھے تھے، قرآن کی سچائی کو محسوس کیا تھا، اسی لیے ان کا یقین چٹان کے جیسے مضبوط ہو چکا تھا۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے، پکا یقین کہ وہ حق پر ہے، تو پھر باطل کا کوئی بھی ظلم اس کو راستے سے نہیں ہٹا پاتا۔ یہی وہ خاص باتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ وہ ہر مشکل میں پہاڑ کے جیسے ڈٹے رہے۔ گویا کہ صحابہ کے ایمان کی مٹھاس نے ان کو ایسا مزہ دیا کہ اس مٹھاس کے سامنے دنیا کی تکلیف ان کے لیے روحانی سکون کا سبب بن گئی۔ میرے بھائیوں، آئیے اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ٹھکانہ دیا ایمان والوں کو، جس کا نام ہے دار ارقم۔ نبوت کا 5واں سال ہے۔ قریش کی زیادتیوں کے بیچ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا کہ حضرت زید بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ زید بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تعلیم گاہ بنا لیا، مدرسہ بنا لیا۔ وہاں پر اکٹھا ہوتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، سب کے سب اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آخر حضرت زید بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا چوائس کیوں کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ وہاں پر چھپ سکیں، وہاں پر دین سیکھنے کا اہتمام کر سکیں۔ تو اس لیے کہ حضرت زید بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں قریش مکہ کو معلوم نہیں تھا، اور وہ چھوٹی عمر کے صرف 16 سال کے نوجوان تھے۔ پھر وہ تھے بنو مخزوم سے۔ بنو مخزوم مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ اس لیے حضرت زید بن ابی ارقم کے بارے میں لوگوں کا خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے گھر میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ پھر حضرت زید بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ صفا کے دامن میں تھا، صفا کی چوٹی میں تھا، جہاں پر پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو پناہ گاہ بنایا تاکہ وہاں پر صحابہ کے ساتھ اکٹھا ہوں اور صحابہ کو دین سکھا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں
ہجرت حبشہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ زیادتیاں جاری تھیں۔ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہونے لگی تھی۔ ایسے سنگین حالات ہو گئے تھے کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہی حالات میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف اتاری۔ سورہ کہف کا نام سورہ کہف اس لیے ہے کہ اس سورہ میں غار کا ذکر ہے۔ غار سے مراد دراصل ان 7 نوجوانوں کی کہانی اس میں بتائی گئی ہے جو ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیے تھے، کیونکہ اس زمانے کا بادشاہ ظالم تھا، کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا تھا، وہاں کے لوگ بھی ویسا ہی کرتے تھے۔ جب یہ 7 نوجوان ایمان لے آتے ہیں تو ظالم بادشاہ کی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہ 7 نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نیند ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ 309 سال تک سوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی حفاظت کی۔ یہاں پر پیغام تھا کہ اگر ظالم تنگ کر رہے ہوں تو اللہ کی زمین کشادہ ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے، جہاں چاہیں ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ قریش کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دوسری ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنائی۔ پہلی ترکیب تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ابی ارقم کے گھر کو پناہ گاہ بناتے ہیں، اور دوسری ترکیب آپ کے ذہن میں یہ آئی کہ صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ کہاں گئے؟ کون کون تھے اس ہجرت میں؟ ان کا لیڈر کون تھا اور کیسے گئے؟ یہ دراصل ہجرت حبشہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، لیکن وہ بادشاہ انصاف پرور تھا، اس کے پاس کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے یہ قافلہ حبشہ کے لیے نکلا۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان کے سردار، ان کے لیڈر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ لوگ رات کے وقت لوگوں کی نظر سے چھپ کر کے نکلے تھے۔ جدہ کے قریب ایک بندرگاہ کے پاس آئے، اتفاق سے وہاں 2 کشتیاں لگی ہوئی تھیں، ان پر سوار ہوئے اور حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے نکلنے کے بعد کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلا ہے حبشہ کی طرف، تو ان کا پیچھا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے کنٹرول میں کر لیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ کشتی نکل چکی تھی اور ان کو اپنے قبضہ میں نہ کر سکے۔ کعبہ کے پاس انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ ابھی مسلمانوں کے ہجرت کیے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آئے اور سورہ النجم کی تلاوت شروع کی۔ وہاں پر قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے سورہ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سورہ میں عجیب طرح کی کشش تھی، عجیب طرح کا کھنچاؤ تھا۔ اس سورہ کی طرف لوگوں کے دل کھینچنے لگے۔ اتنا اچھا کلام، سب مبہوت رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کے اخیر میں سجدہ کرتے ہیں، یہ دیکھ کر کے کفار مکہ جو وہاں پر موجود تھے
جذبات سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب سجدے میں کفار مکہ بھی گر گئے تو اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، لیکن اس واقعے کو افواہ بنا کر کے پیش کیا گیا۔ افواہ یہ تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم کا اثر ان کے اوپر ایسا طاری ہوا کہ جذبات سے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا۔ جب افواہ کے طور پر صحابہ کو حبشہ میں یہ خبر ملی کہ قریش اسلام قبول کر لیے ہیں تو حبشہ سے وہ لوٹ کر آ گئے۔ جب قریب مکہ کے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ افواہ تھی، تو کچھ صحابہ وہیں سے حبشہ لوٹ گئے اور کچھ مکہ پھر دوبارہ لوٹ کر کے آ گئے۔ یہاں پر ایک قصہ جو عام طور پر کچھ مورخین نے بیان کیا ہے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ یہ قصہ غرانیق ہے، یعنی غرانیق کی قصہ کی کیا حقیقت ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم کی تلاوت کی اور اس آیت تک پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو اور ایک تیسری منات کو بھی، تو شیطان نے مشرکین کو یہ الفاظ بھی سنا دی کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ بلند مرتبہ مورتیاں جن کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورہ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا، گویا کہ سجدہ جو کیا مشرکین نے اس کلام کو سن کر کے سجدہ کیا۔ حالانکہ اس روایت پہ غور کرتے ہیں تو یہ روایت سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے باطل ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے اس موضوع پر، نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق، جس میں انہوں نے اس قصے کی پوری سندیں بیان کی ہیں اور اس قصہ کو باطل اور ضعیف قرار دیا ہے۔ قصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ النجم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اثر مشرکین مکہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مبہوت ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے آیت کے بعد مورتیوں کا کچھ ذکر کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کرا دیا تھا، یا شیطان نے کچھ بول دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے سجدہ کیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ قرآن کے اثر سے وہ مبہوت ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت، جب قریش کو احساس ہوا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو قریش کی زیادتی اور زیادہ ہونے لگی۔ قریش نے اور زیادہ تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ دوبارہ مکہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کیا۔ اب یہاں پر قریش کی سازش سامنے آتی ہے۔ قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں پہنچتا ہے۔ چونکہ قریش اب فکر مند ہو گئے تھے کہ یہ لوگ حبشہ میں پناہ لے لیں گے، اس لیے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس ہمارا ایک وفد جائے، ایک نمائندہ جائے جو ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے کر کے آئے۔ اسی ارادے سے قریش نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ دونوں کو حبشہ بھیجا۔ یہ لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلے جو وہاں کے پادری تھے ان سے ملاقاتیں کی اور مسلمانوں کے خلاف ان کے کان بھر دیے، انہیں تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ اس کے بعد
قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں آتا ہے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کرتا ہے اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دھرم چھوڑ دیا ہے، ایک نیا دھرم اپنا لیا ہے، انہیں لینے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تو پادریوں نے بھی قریش کے وفد کی تائید کی، اور کیوں تائید کی؟ اس لیے کہ پہلے ہی ان کو تحفے تحائف مل چکے تھے۔ لیکن نجاشی بہت عقل مند انسان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے حوالے انہیں نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود ان سے سن نہ لوں کہ آخر وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے اور کیوں یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیچ آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بنتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سا دین ہے جسے تم لوگوں نے اپنایا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں تقریر کرتے ہیں۔ تقریر میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ہم میں کوئی خوبی نہ تھی کہ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی امانت، سچائی اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں، سچ بولیں، امانت ادا کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، برائیوں سے بچیں۔ ہم نے ان خوبیوں کی وجہ سے اس پیغمبر کو سچا مان لیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھنے لگے۔ اس پر ہماری قوم نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جو برائیاں کرتے تھے وہ برائیاں پھر کرنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم کیا، زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، تو ہم آپ کی پناہ میں آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے بادشاہ سلامت آپ کے پاس ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر تھی جو حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں ہوئی تھی۔ جب نجاشی نے یہ تقریر سنی تو نجاشی نے عرض کیا، تمہارے پاس اگر کچھ قرآن ہے تو اس میں سے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ وہاں موجود پادری بھی نجاشی کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ اس کا بیان تھا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی قریش کے نمائندے سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی صورت میں میں مسلمانوں کو یہاں سے نہیں نکال سکتا، تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بلکہ نجاشی نے جو تحفہ اور تحائف لے کر کے قریش کے نمائندے آئے تھے، ان تحفے اور تحائف بھی ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ لے کر جاؤ اپنے تحفے اور تحائف، اور مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ قریش کے جو نمائندے تھے ان کے ہاتھ کے طوطے اڑتے ہوئے دکھائی دیے، تو ظالم جو ہوتا ہے نا، الگ الگ ترکیب سوچتا ہے۔ اگلے دن عمر بن عاص ایک نئی سازش لے کر کے بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں، نجاشی کے پاس پہنچے اور نجاشی کا کان بھرا کہ جانتے ہیں بادشاہ سلامت کہ یہ لوگ آپ کے جیسس عیسیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں اور صحیح عقیدہ نہیں رکھتے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور پوچھا مسلمانوں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ سارا عقیدہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جیسس کو سن آف گاڈ مانتے ہی نہیں،
بلکہ صحیح عقیدہ پیش کیا۔ ہم اللہ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر اترا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہے جو اللہ نے کنواری مریم کی طرف بھیجا تھا۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو فرمایا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں، یعنی آپ کی بات ہو بہو صحیح ہے، جو آپ نے کہا بالکل عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی ہیں، اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ قریش کے جو وفد تھے وہ منہ لٹکائے ہوئے مکہ آ گئے اور صحابہ امن و امان کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ میرے بھائیوں، حبشہ ہجرت کے کیا ثمرات حاصل ہوئے، کیا پھل ملا مسلمانوں کو، تو 4 نتیجے پہ ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پھل جو ملا وہ یہ تھا کہ مظلوموں کے لیے امن کا ٹھکانہ حاصل ہو گیا۔ مکہ میں صحابہ ستائے جا رہے تھے، تو مسلمان جب حبشہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی جہاں وہ ظلم و ستم سے بالکل محفوظ سکون کی سانس لے سکے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بصیرت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صحیح مشورہ دیا۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کا مشورہ تھا، جس میں مسلمانوں کے لیے برکت تھی، مسلمانوں کے لیے خیر چھپا ہوا تھا، اور الحمدللہ ویسا ہی ہوا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا۔ تیسرے نمبر پر یہاں پہنچے صحابہ تو دعوت کے لیے ایک نیا موقع ملا۔ حبشہ کی زمین پر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے لگ گئے، اور پھر اسلام کا پیغام حبشہ کی زمین تک بھی پہنچا، گویا کہ اسلام کی خوشبو مکہ سے نکل کر کے حبشہ تک بھی پہنچ گئی۔ اور چوتھے نمبر پر خود نجاشی حبشہ کا بادشاہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھی کہ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اصحمہ تھا، اصحمہ، خود مسلمان ہو گیا۔ اگرچہ حالات کی وجہ سے اصحمہ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اصحمہ نجاشی کی موت کی خبر دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ صحابہ کرام کو ان کی موت کی خبر دی، اور صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور آپ نے ان کے جنازے کی غائبانہ نماز ادا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وکبر 4، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی موت کی خبر اسی دن دی جس دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج حبشہ کی دھرتی پر نجاشی کی وفات ہو گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس موت کی خبر دی اور صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور آپ نے صفیں بنائیں اور 4 تکبیروں کے ساتھ ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ انتقال فرما جائے جہاں اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہو تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ غرض کہ حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی مسلمانوں کی، اس میں اسلام کی سربلندی ہوئی اور مسلمانوں کو محفوظ قلعہ مل گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہاں پر ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ غائب ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد رکھا اور ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ نجاشی کے کردار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مشکلات میں راستہ نکالتا ہے۔ چنانچہ زید بن ابی ارقم کا گھر مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حبشہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتی ہے۔ اب سوالات کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، ہم اب آپ سے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے پہلا حربہ کیا استعمال کیا؟ جواب ہے جسمانی تشدد، دوسرے نمبر پر ابو طالب سے شکایت، تیسرے نمبر پر لالچ دینا، چوتھے نمبر پر جادو کا الزام۔ بتائیے۔ ابو طالب سے شکایت، بہت اچھا جواب، صحیح ہے، ابو طالب سے شکایت کی۔ دوسرا سوال، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ پہلا جواب ہے 10 مرد 5 عورتیں، دوسرا جواب ہے 12 مرد 4 عورتیں، تیسرا جواب ہے 83 مرد 18 عورتیں، چوتھا جواب ہے 20 مرد 10 عورتیں۔ 12 مرد اور 4 عورتیں، جی۔ تیسرا سوال ہے اسحمہ کس کا اصل نام تھا؟ پہلا جواب ہے جعفر طیار کا، دوسرا جواب ہے نجاشی کا، تیسرا جواب ہے نضر بن حارث کا، چوتھا جواب ہے ابو فقیہہ کا۔ نجاشی کا، بالکل جواب صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کون ہیں؟ پہلا جواب ہے رقیہ، دوسرا جواب ہے سمیہ، تیسرا جواب ہے فاطمہ، چوتھا جواب ہے لبینہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ حضرت سمیہ، بہت اچھا جواب صحیح ہے۔ پانچواں سوال ہے مشرکین مکہ نے نجاشی کے دربار میں اپنا وفد بنا کر کے کن کو بھیجا تھا؟ پہلا جواب ہے ابو جہل اور ابو لہب کو، دوسرا جواب ہے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، تیسرا جواب ہے عتبہ اور شیبہ کو، چوتھا جواب ہے ولید بن مغیرہ کو۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، بالکل جواب صحیح ہے، جواب صحیح ہے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو۔ اب دوسرے طرز کا سوال ہے، مختصر سوال ہے، اس پہ دھیان دیجیے۔ دار ارقم کو مسلمانوں نے پناہ گاہ کے طور پر کیوں چنا؟ کوئی 2 وجہ بتائیے۔ کیونکہ وہ جگہ سیف تھی، اور دوسری بات اور مکہ سے دور تھی وہ۔ مکہ سے دور نہیں تھی وہ جگہ، بلکہ مطاف جو ہے نا ابھی جہاں سے طواف کرتے ہیں اسی کے حصے میں وہ جگہ تھی، تو پہاڑی کے کنارے میں تھی وہ جگہ، وہاں پر سب لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ اور ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اسی طریقے سے وہ بنو مخزوم سے تھے، اور بنو مخزوم کے لوگ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، تو اس لیے ارقم بن ابی ارقم کے گھر کے بارے میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کے گھر میں مسلمان چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے کا سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کس طرح کی تکلیفیں دیتا تھا؟ شیخ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گرم لیٹ پہ لٹا دیتے تھے ننگا کر کے، اور بھاری پتھر سینے پہ رکھتے تھے۔ جی، بہت اچھا، بہت اچھا، تپتی ریت میں بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیتے تھے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں گلف میں گرمی کے دنوں میں کیسی گرمی ہوتی ہے، اس کے باوجود تپتی ریت پر لٹا دینا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا کیسی تکلیف ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ آگے کے سوالات ہیں، حبشہ سے مسلمانوں کی مکہ واپسی کی افواہ کس واقعے کے بعد پھیلی؟ کون سا واقعہ پیدا ہوا تو حبشہ سے مسلمان پھر مکہ لوٹ کر آ گئے تھے؟ کسی کے پاس جواب نہیں؟ ہاں چلیں بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بولتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ پڑھے تھے قریش کے سامنے، کون سی سورہ تھی وہ؟ سجدہ کرے تھے سورہ مریم، سورہ نہیں، سورہ مریم نہیں، بلکہ سورہ النجم۔ سورہ مریم کی تلاوت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کی تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سورہ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، تو سورہ النجم کی تلاوت سن کر کے مکہ کے جو لوگ تھے اس قدر متاثر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کے اینڈ میں جب سجدہ کرتے ہیں نا تو ان لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو یہ افواہ جو ہے نا حبشہ پہنچی کہ مکہ کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب وہاں سے جو لوگ حبشہ میں تھے یہ سن کر کے مکہ آئے، مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو افواہ تھی۔ ٹھیک ہے جی شیخ۔ جی۔ اچھا، اگلا سوال ہے، قصے غرانیق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غرانیق کا قصہ کیا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ دیکھیں، مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ جب مشرکین نے سجدہ کیا تو کچھ اتہاسکار یا ہسٹری لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے، اسی بیچ میں شیطان نے آپ کی زبان سے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی بولوا دیا، یا شیطان نے بول دیا، جسے سن کر کے مشرکین نے سجدہ کیا کہ غرانیق ان کے بت تھے اور ان کے بت کا نام آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ حالانکہ یہ جو روایت ہے بکواس ہے، غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مشرکین نے جو سجدہ کیا سورہ نجم کی تلاوت سے مبہوت ہو کر کے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ غرانیق یا ان کے معبودوں کا شیطان نے ذکر کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کا اثر ان کے اوپر طاری ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو غرانیق کا جو قصہ ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال ہے، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ پیش کیا تھا؟ سورہ مریم، جی، سورہ مریم کی تلاوت کی اور یہ عقیدہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ڈالا تھا۔ تو بالکل وہی عقیدہ پیش کیا جو اسلام کا ہے، سمجھوتا نہیں کیا ان سے۔ جی، آگے دیکھتے ہیں، قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے جو مختلف حربے استعمال کیے ان کی تفصیل بیان کیجیے۔ کیا کیا حربے تھے؟ ہم جواب دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے الزام لگایا، دوسرے نمبر پر لالچ دیا، تیسرے نمبر پر سودا بازی کی، چوتھے نمبر پر شور اور ہنگامہ بھی کیا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو شور اور ہنگامہ کرتے تھے کہ کوئی ان کی طرف دھیان نہ دے، یہاں تک کہ جسمانی تکلیف بھی دی۔ آگے کا سوال ہے کہ صحابہ کرام کی ثابت قدمی کہ وہ 3 راز کون سے تھے جنہوں نے انہیں پہاڑ جیسا حوصلہ دیا؟ پہلے نمبر پر ایمان کی مٹھاس انہوں نے پائی تھی، دوسرے نمبر پر آخرت کا ان کو اتنا یقین تھا کہ دنیا کی تکلیف کو معمولی اہمیت دیا، اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو حاصل تھی، اس کی وجہ سے اس تکلیف کو انہوں نے معمولی سمجھا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے اور بعد کی زندگی کا نقشہ کیسے کھینچا۔ کیا بولا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ ہم مورتیاں پوجتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، پھر اسی بیچ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ ایک نبی کو پیش کرتے ہیں جو ایک اللہ کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں، سچائی اور امانت داری اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ہم یہ کام کرنے لگیں جس کی وجہ سے ہماری قوم ہم سے دشمنی کرنے لگی اور ہمارا جینا دوبھر کر دیا، جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہجرت حبشہ کے 4 بڑے فائدے بیان کیجیے۔ پہلا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو شانتی اور سرکشا ملی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ سے باہر اسلام کا سندیش پہنچا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ نجاشی اسلام قبول کر لیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین کی جو چالیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اور یہ آخری سوال ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں
fill in the blanks, خالی جگہوں کو بھرنا ہے. پہلے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا کی چٹائی میں لپیٹ کر دھوئیں کی تکلیف دیتا تھا. کس چیز کی چٹائی میں؟ کھجور کی چٹائی میں. جی کھجور کی چٹائی میں. دوسرا سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ صحابی ہیں جن کی پیٹھ دہکتے ہوئے کوئلوں سے داغی گئی. کون ہیں وہ؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ ہوگا. جی تیسرا ہے نجاشی کے انتقال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی کیا نماز جنازہ پڑھائی. ان کی موت کا اعلان کیا، صحابہ کو خبر دی اور پھر ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اچھا آگے ہے چوتھے نمبر پر سورہ کی تلاوت کے دوران مکہ کے مشرکین اس کی کشش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں. کون سی سورہ تھی؟ سورہ النجم. سورہ النجم. جی جی جی. آخری جو سوال ہے کہ نجاشی نے حضرت جعفر کی تقریر سن کر کہا کہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی سے نکلے ہوئے ہیں. ایک ہی سے مطلب ایک ہی چراغ سے، ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے. یہاں پر چراغ جواب ہوگا. انہیں کلمات کے ساتھ ہماری بات ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی سیکھا ہے انہیں یاد کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.